السلام علیکم دوستو، پاناما لیکس کے بعد دبئی لیکس گزشتہ 24-48 گھنٹوں سے آپ اس حوالے سے بہت کچھ سن رہے ہوں گے، بہت کچھ پڑھ چکے ہوں گے۔ اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، سب کو معلوم ہے کہ کتنے پاکستانی دبئی میں، متحدہ عرب امارات کے دوسرے علاقوں میں، امریکہ میں، کینیڈا میں انہوں نے جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں، اور یہ بھی کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی کہ کوئی پاکستانی دوسرے نمبر پہ ہیں۔ نمبر 2 کام میں تو بہت آگے ہوتے ہیں، لیکن دبئی، متحدہ عرب امارات میں جائیدادیں بنانے میں پاکستانی دوسرے نمبر پہ ہیں۔ کئی ہزار ہیں، 11 ارب ڈالر مالیت کی ان کی جائیدادیں ہیں، اور اس میں بڑے بڑے لوگوں کے نام آ گئے ہیں۔ جس طرح پاناما لیکس میں نام آئے تھے، اس طرح اب یہاں بھی پتہ چلا کہ کتنے جرنیلوں کی، کتنے سیاستدانوں کی یہاں پہ جائیدادیں ہیں۔ اب اس میں جائیداد بنانا، باہر پراپرٹی خریدنا کوئی بری بات نہیں ہے، اصل مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے پیسے کہاں سے آئے، جو وسائل تھے، مالی وسائل، وہ کہاں سے حاصل کیے گئے۔ اب جنرل پرویز مشرف کا نام اس میں آیا کہ ان کا بھی وہاں محل ہے، یعنی اب تو وہ مرحوم ہو گئے، لیکن ظاہر ان کی فیملی کے پاس ہے۔ تو ایک دلچسپ کہانی یہ تھی کہ مجھے اس وقت معلوم ہوا جب میں سری لنکا میں ایک ہوٹل میں ہم کھانا کھانے گئے، تو وہاں کا مینیجر میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ آپ پاکستانی ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں جی۔ تو اس نے کہا کہ میں جنرل پرویز مشرف کے محل میں بھی مینیجر کے طور پہ کام کرتا تھا، اور وہ محل جزوی طور پہ گیسٹ ہاؤس کے طور پہ بھی استعمال ہوتا تھا، لیکن وہ انہوں نے خریدا نہیں تھا، وہ دبئی کے حکمرانوں نے جنرل پرویز مشرف کو تحفے میں دیا تھا۔ اسی طرح گھومتے گھماتے ہم نے دبئی میں ملک ریاض حسین کا محل دیکھا، تو اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا ایک اور محل تھا، تو ہمیں بتایا گیا کہ آصف علی زرداری صاحب کا ہے، اور ملک صاحب نے تحفے کے طور پہ دیا ہوا ہے۔ اب اس تحفے کے بدلے میں ملک ریاض کو کراچی میں کیا کیا ملا، وہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ ایک گولف سٹی ہے، بہت بڑا سکینڈل اس کا بنا تھا، تقریباً کوڑیوں کے بھاؤ زمینیں سندھ کی مل گئی تھیں نئے شہر بنانے کے لیے، بحریہ ٹاؤن کے۔ تو وہاں پہ یہ معلوم ہوا کہ آپ نے یہاں پہ سرکاری زمین دینی ہے کسی کو، کہیں اور پہ اپنے لیے زمین یا اثاثہ آپ نے حاصل کر لینا ہے۔ تو اس طرح یہ جائیدادیں بنتی ہیں۔ اب اس میں کون سا بڑی زیادتی ہوگی اگر اس میں نواز شریف اور ان کے گھرانے کا یا ان کے ساتھیوں کا نام نہ ہو، کیونکہ پاناما لیکس میں تو تھا، اور مریم نواز کہا کرتی تھیں کہ میری تو لندن میں کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، اور ان کے ماشاءاللہ اثاثے اچھے خاصے ہیں۔ تو اس میں حسین نواز، حسن نواز، نواز شریف، ان سب کے نام آگے، اس پہ بھی ہمیں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے۔ البتہ بنیادی کچھ سوالات ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ جو 1992 سے لے کے 2018 تک فارن کرنسی ایکٹ چل رہا تھا، اس کے تحت آپ کے اوپر نہ ڈالر لانے میں کوئی پابندی تھی، نہ یہاں سے ڈالر لے جانے میں کوئی پابندی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ جتنے بھی کمشنوں کے پیسے ہوتے تھے وہ لوگ کھلی مارکیٹ سے ڈالر لیتے تھے، بینک میں جمع کرواتے تھے، اور بینک کے ذریعے باہر بھیج دیتے تھے۔ تو اسی وجہ سے اب میں نہیں کہتا کہ سب نے اس انداز میں ڈالر بھیجے ہوں گے یا سب نے کمیشن کے پیسوں سے یہ کام کیا، لیکن اگر کوئی ایس ایچ او ہو، اے ایس آئی ہو، کسی گریڈ 17-18 کا افسر ہو، اس کی آپ کو جائیداد اگر مل جاتی ہے، اینٹی نارکوٹکس فورس کے لوگ ہوں، ایف آئی اے کے لوگ ہوں، جن کی لندن میں جائیدادیں ہیں، جن کی دبئی، متحدہ عرب امارات کے دوسرے شہروں میں جائیدادیں ہیں، پھر تو سوال بنتا ہے کہ یہ پیسے انہوں نے حاصل کیسے کیے، اور یہ دبئی پہنچے کیسے۔ 2018 میں عمران خان کی حکومت جب آئی، انہوں نے فارن کرنسی ایکٹ میں تبدیلی کی، اور جس طرح بے دریغ انداز میں پیسے بینکوں کے ذریعے، یعنی ڈالرز یہاں سے جا رہے تھے، پاکستان کے ڈالرز لوٹے جا رہے تھے، اس پہ کسی حد تک پھر قدغن لگی۔ یعنی عمران خان کی حکومت آئی تو تب کہیں جا کے یہ سلسلہ کسی طریقے سے ہلکا ہوا، تھوڑا سا رکا، لیکن ظاہر ہے جناب جنہوں نے کاروبار کرنا ہوتا ہے ان کے پاس ٹرکیں بہت ہوتی ہیں۔ اب اسٹیٹ بینک کا ایک ادارہ ہے، فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ، اس کے پاس ہر بڑی ٹرانزیکشن کی، چاہے وہ ڈالر میں ہے، چاہے وہ پاکستانی روپوں میں ہے، 20 لاکھ روپے سے کوئی بھی زیادہ ٹرانزیکشن ہے
فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کے وہ ریڈار پہ ہوتی ہے، اس میں درج ہو جاتی ہے. تو اب بڑے اچنبے کی بات ہے کہ یہ 2013 سے لے کے 2022 23 24 تک فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ آخر کیا کرتا رہا. اس کے تحت جو بڑے بڑے لوگ ہیں انہوں نے اگر پیسے بھیجے تو اس کا نوٹس کیوں نہ لیا گیا. اب فارن کرنسی ٹرانزیکشن کے ساتھ ساتھ بینکوں کے ذریعے آپ کو معلوم ہے بریف کیسوں میں بھی پیسے جایا کرتے تھے. ایان علی آپ کو یاد ہوگی، ماڈل بڑی مشہور، اس کے خلاف کیس بھی بنا تھا. اس نے کوئی 30-32 پھیرے لگائے تھے لندن کے اور دبئی کے. ایک بریف کیس ان کا بہرحال پکڑا گیا تھا اسلام آباد ایئرپورٹ میں. ایک بریف کیس میں عام طور پہ کوئی $5 لاکھ آتے ہیں. اور یہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں، جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی 2008 سے 2012 تک، اس دوران یہ پھیرے لگتے رہے. ایان علی نے اور نامعلوم کتنے لوگوں نے، خود ہماری ایک دوست تھی ان کے ساتھ کسی نے سفر کیا تو ان کے پاس بھی ایسے ہی ایک بریف کیس تھا، اور ان سے وہ بار بار جب باتھ روم بھی جاتے تھے تو وہ نوجوان بریف کیس ساتھ لے جاتا تھا. تو ہماری جاننے والی انہوں نے اسے پوچھا کہ بیٹا یہ بار بار آپ بریف کیس ساتھ کیوں لے جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ انکل نے کہا کہ بریف کیس چھوڑنا نہیں ہے. تو انہیں پوچھا کہ بریف کیس میں ہے کیا؟ انہوں نے کہا اس میں ایکچولی ڈالرز ہیں. اور یہ PIA کی فلائٹ تھی جو ہیتھرو لندن یا برمنگم جا رہی تھی. تو اس طرح یعنی اسمگلنگ بھی ہو رہی تھی ڈالرز کی پاکستان سے. اور یہ وہ ڈالرز تھے جو کہ آپ کو کمیشنوں کے ذریعے پیسے ملتے ہیں اور یہ لوگ کنورٹ کر کے بھیجتے تھے. اور وہ صاحب ایک وزیر اعظم کے بھتیجے تھے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ میرے انکل وزیر اعظم ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان سے ڈالرز کس انداز میں باہر جاتے رہے ہیں. اب امریکی حکام کو، IMF کو کیا معلوم نہیں ہے کہ کتنے بڑے جو پاکستانی ہیں، مشہور نامدار پاکستانی، ان کی جائیدادیں نیو یارک میں، دبئی میں، لندن میں، استنبول میں، قطر میں موجود ہیں. آخر ان کو کچھ تو معلوم ہوا. اسحاق ڈار صاحب کے گھرانے کے کوئی اربوں مالیت کی بتایا جاتا ہے جائیداد ہے وہاں پہ. اب تو جنرل باجوہ اور ان کے بیٹے کا بھی نام آ گیا کہ ان کی بھی جائیدادیں ہیں، اور محسن نقوی کا بھی نام اس میں آیا. اور جنرل باجوہ کو تو آپ کو معلوم ہے کہ اپنا جب تک وہ آرمی چیف رہے اس دوران 6-7 یا 12 ارب روپے ان کی جائیداد کی قیمت بنی، یا اتنی مالیت کی ان کی جائیدادیں بنی جب تک وہ آرمی چیف رہے. تو اب IMF کو بھی پتہ ہے، ورلڈ بینک کو بھی پتہ ہے. بالکل ایسی جیسے ایک مرتبہ واشنگٹن میں میری ملاقات ہوئی اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار افغانستان، سگار اس کو کہتے ہیں، تو اس کے ایک بڑے افسر تھے، ان سے ملاقات ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ حامد کرزئی یا اشرف غنی یا ان کے جتنے بڑے ساتھی ہیں، بڑے بڑے وزیر، ان کے کتنے پیسے کتنے اکاؤنٹوں میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہم سیاسی مصلحت کے تحت ان پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے. تو کچھ ایسا ہی شاید پاکستان میں بھی ہو رہا ہے کہ سیاسی مصلحت کے تحت IMF والے، ورلڈ بینک والے، واشنگٹن والے، وہ ہمارے جو بڑے بڑے حکمران ہیں، بڑے بڑے رہنما ہیں، ان کے اوپر ہاتھ ڈالنے سے گریز ہیں. آپ کو معلوم ہے بلاول زرداری نے بھی 3-4 سال پہلے جو اپنے اثاثے ظاہر کیے تھے، اس کے مطابق انہوں نے دبئی کے 4 کمپنیوں میں اپنی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. یعنی سیاست وہ یہاں کرتے ہیں اور کاروبار وہ دبئی میں کرتے ہیں. اور یہ انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو آپ اثاثے ظاہر کرتے ہیں اس میں ڈکلیئر کیا ہوا ہے. اب سب سے بڑا سوال جو بنتا ہے اور جو ماضی میں بنتا رہا، نواز شریف سے بھی پوچھا گیا تھا کہ آپ کے لندن میں جو آپ نے اثاثے خریدے اس کی منی ٹریل کیا ہے، یہ پیسے پاکستان سے لندن کیسے پہنچے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے بھی یہی پوچھا گیا تھا کہ منی ٹریل کہاں ہے، آپ نے جو لندن میں فلیٹ خریدے ان کے پیسے یہاں سے کیسے گئے. اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ کے ججوں نے تمام نے مل کے کہا کہ آپ سپریم کورٹ کے جج سے یہ نہیں پوچھ سکتے کہ اس کے بچوں یا اس کے گھرانے کے افراد نے جائیدادیں لندن میں کیسے بنائیں. تو اس طرح وہ منی ٹریل بھی نہ ملی. اب منی ٹریل ان لوگوں کی بھی جس میں محسن نقوی بھی شامل ہیں، جس میں ہمارے 14-15 جرنیل بھی شامل ہیں، ریٹائرڈ جرنیل. ان سب کو معلوم تو کرنا پڑے گا. محسن نقوی صاحب کو بھی بتانا پڑے گا، اسحاق ڈار صاحب سے بھی پوچھنا پڑے گا کہ یہ منی ٹریل کیا ہے، کس طرح یہاں سے پیسے منتقل کیے گئے. اور
یہی وہ رکوم تھیں جن کے بارے میں عمران خان نے بار بار کہا بطور وزیر اعظم بننے کے بعد بھی اور پہلے بھی کہ پاکستان کے اوپر بہت بڑا ڈاکہ ڈالا گیا ہے، چوری ہوئی ہے. یہ دبئی میں جو 11 ارب ڈالر پڑا ہوا ہے، اس کی بہت ساری مقدار جو ہے وہ چوری کے پیسے ہیں، کمیشن کے پیسے ہیں. ملک غریب ہوتا گیا، یہ لوگ امیر ہوتے چلے گئے. IMF کو بھی ان تمام باتوں کا پتہ ہے. اور اسی کے بارے میں عمران خان نے آج سے 15-16 سال پہلے جیو کے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اگر میرا کسی حکمران جماعت کے وزیر سے، رکن اسمبلی سے جھگڑا ہو جائے تو کیا عدالتیں میری سپورٹ کریں گی، مجھے بچا سکیں گی؟ اور کیا اس نظام میں، موجودہ نظام کے تحت میں کسی کے خلاف دعویٰ جیت سکتا ہوں؟ کیونکہ کرپشن اس نظام میں بہت زیادہ ہے. تو لب لباب ہماری آج کی گفتگو کا یہ ہے کہ 2014 میں نریندر مودی بھارت کا وزیر اعظم بنا، لیکن اس تمام 10 سالوں میں اس کے اثاثے تقریباً وہیں کے وہیں ہیں. تنخواہ کے ذریعے اس کے اثاثوں میں کچھ اضافہ ہوا، اور کل کوئی 3 کروڑ کے اس کے اثاثے ہیں، وہ بھی سارا کیش ہے. اس کے نام کوئی زمین، گھر، پلاٹ، کوئی فیکٹری نہیں ہے. جبکہ ہمارے ہاں ایک وزیر بن جاتا ہے، وزیر اعظم تو دور کی بات، وزیر بن جاتا ہے تو لاکھوں ڈالر یا لاکھوں ریال درہم کی جائیدادیں ان کی دبئی میں اور دوسرے متحدہ عرب امارات کے دوسرے عرب ممالک میں بن جاتی ہیں. اگر نظام میں سختی نہیں ہوگی، نظام میں چیک نہیں ہوگا، اور نظام قانون کو نافذ کرنے والے ہی نظام اس قانون کی خلاف ورزی میں شامل ہوں گے، تو پھر ایسا تو ہوتا رہے گا. مجھے اور آپ کو پھر انصاف نہیں ملنا، نہ ہی منی لانڈرنگ اور ڈالروں کی اسمگلنگ رک سکے گی.